آج کے اس مختصر درس میں عنوان خطاب ہے اللہ سے مانگنے کے آداب۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، سائلین اور اللہ سے مانگنے والوں کی امیدیں اللہ سے بندھی ہوئی۔ کہیں کہیں بعض لبوں پر یہ گلہ اور شکوہ آتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ رمضان کے شروع سے مانگا اور اب تک مانگ رہا ہوں، کہاں ہیں ہماری مرادیں، پوری کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائیو، دعا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مومن کا ایک ویپن ہے، یہ ہتھیار ہے کہ جب تمام اسباب و وسائل فیل ہو چکے ہوں، تمام رشتہ داروں نے آپ سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہو، آپ کا تعاون کرنے کو تیار نہ ہو، آپ کی سننے اور جواب دینے کے لیے کوئی راضی نہ ہو، تب بھی آپ اور ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی اللہ کو سنا سکتے ہیں، اپنے دکھ درد کی داستان اللہ کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ شب و روز کے ہر لمحے کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بند بولو نہیں ہے۔ لیکن مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ کیا ہمیں وہ سلیقہ مندی آتی ہے کہ مانگیں اور اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہمیں اپنی نوازشوں سے نواز دے؟ آج آپ کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے، او فلاں صاحب، سیٹھ صاحب دے دو مجھے۔ کہتے ہیں کون ہے بھائی؟ بد اخلاق، اسے سلیقہ مندی نہیں آتی، اور آپ اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن ایک سائل پہنچتا ہے، دروازے کو ناک کرتا ہے، بیل بجاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بھائی، خیریت تو ہے؟ مجھے مسجد تقی الدین کے ذمہ دار نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ایک ضرورت مند ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر غور کریں گے اور مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ اپنی ضرورت رکھتا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں جاتے ہیں اور لا کر اسے دیتے ہیں، آپ اس پر رحم کھاتے ہیں، آپ کی رحم دلی جوش میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس سلیقہ مندی، اس کے پاس آداب ہیں، وہ مانگنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنا، کیا اس کے لیے آداب کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً۔ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے چند باتیں سامنے آتی ہیں، میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان کے کچھ لمحات اور باقی ہیں، بہت ساری مرادیں بر آئیں اور کچھ باقی بھی ہیں۔ ہمیں مانگنا ہے اور زندگی بھر مانگتے رہنا ہے کہ ہم اللہ کے فقیر بندے ہیں اور اللہ ہی غنی اور بے نیاز۔ ہم دعا پڑھتے ہیں جو پیارے نبی نے سکھلایا تھا، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ بے نیاز تو ہے، ہم سب تو تیرے در کے سوالی ہیں، فقیر ہیں، اللہ تمہاری فریاد کو سن لے۔ تو وہ آداب کیا ہیں؟ ان آداب کے ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ اگر بندہ مومن یا اللہ کی بندی جو دعا کر رہی، اگر یہ پاسبل ہو کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگتے وقت قبلہ رخ ہو جائے تو یہ آداب دعا میں سے، بٹ اٹ از ناٹ کمپلسری، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قبلہ رخ ہی ہو کر دعا کرنا ہے، آپ جس سمت میں بھی اپنا رخ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے۔ لیکن دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ
پاسبل ہے، ممکن ہے تو قبلہ رخ ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں حاضر ہیں، جہاں 313 کا ایک چھوٹا سا گروپ آپ کے ساتھ ہے، سامنے ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دشمنوں کا لشکر۔ پیارے نبی قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں استقبل نبی اللہ القبلہ وجعل یہتف بربہ، اللہ کے نبی نے قبلے کا استقبال کیا، اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے لگے، فریاد رکھنے لگے۔ تو قبلہ رخ ہونا یہ دعا کے آداب میں سے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں یہ بات بھی ہے کہ بندہ جب مانگنا چاہے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگے، آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو ریز کر لے۔ لیکن یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ضروری اور کمپلسری نہیں ہے، لیکن آداب دعا میں سے، ہاں یہ دعا کے ایٹریبیوٹس میں سے۔ تو ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے سے اللہ کو ہمارے اداؤں پر رحم آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الدعا کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، لوگو تمہارا رب بڑا شرمیلا، بڑا حیادار، بڑا سخی ہے اور شرمیلا بھی ہے۔ یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ انہیں خالی واپس کر دے، تو اللہ ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے، ہماری مرادیں پوری کر دیتا ہے، ہمارے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا یہ آداب میں سے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھائے اور مانگنا چاہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ کون سا درود بھائیو؟ درود ہزارویں، درود لکھویں، درود ابراہیمی۔ ہاں یہی وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر ہماری نماز نہ مکمل۔ نبی پر درود بھیجیں اور پھر جو مانگنا ہے اللہ دے گا۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں کہ پیارے نبی اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کتنے میں آپ کے ایک صحابی آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگتے ہیں یا ربی، اے میرے رب مجھے دے دے، مجھے نواز دے، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ مانگ رہے ہیں، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دعا مانگ چکے تو پیارے نبی نے ان کو بلایا، عجلت ایھا المصلی، پیارے نمازی آپ نے دعا مانگنے میں بہت جلدی کی، کیسے مانگوں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے بتایا اذا صلیت وقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ ما تشاء، کہ نمازی دیکھو جب تم نماز پڑھ چکو اور اس کے بعد اچھی طرح بیٹھ جاؤ، یعنی ذکر و اذکار کر لو، جو دعائیں نماز کے بعد پڑھی جاتی، اور پھر دعا مانگتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، بڑائی اور کبریائی کا ذکر کرو، اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے، ہاں سید الاستغفار کے حوالے سے، یا جو دعائیں آپ کو اللہ کے حمد و ثنا کی یاد ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، وصلی علیہ، مجھ پر درود پڑھو، اور پھر مانگو جو مانگنا ہے، اللہ دے گا۔ اسی مجمع میں سے ایک صحابی رسول اٹھے اور گئے، وضو بنایا انہوں نے، آئے، نماز پڑھی، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں میرے صحابی تو مانگتا جا، اللہ تجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ دعا کے آداب میں سے۔ اسی طرح
آداب دعا میں سے اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ آدمی جب اللہ سے مانگے تو دل حضوری کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ مانگے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے ہیں لیکن دل اس کا غائب ہے، وہ غفلت برت رہا ہے، وہ لاپرواہ بن کر دعا مانگ رہا ہے. ہوتا ہے نا بات مسجدوں میں، دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، آمین آمین. پوری مسجد کے ہاتھ اٹھے ہیں لیکن مسجد والوں کو نہیں معلوم کہ امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں، پر آمین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے نا. پر ان کا ذہن کہاں گھوم رہا ہے؟ ممکن ہے بازار میں ہو، ممکن ہے گھر میں ہو، ہاں ممکن ہے اپنے بزنس کا حساب و کتاب کر رہا ہو، لیکن آمین آمین کی صدائیں بلند ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ کسی غفلت برتنے والے لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. مانگنا ہے تو یکسوئی کے ساتھ مانگو، قلب حضوری کے ساتھ مانگو کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے، پھر اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. تو یہ دعا کے آداب میں سے. اسی طرح آداب دعا میں سے اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب کوئی امپورٹنٹ اور اہم چیز آپ کو مانگنا ہے تو ایک سے زیادہ بار اس کا ذکر کرو اللہ سے. ہاں ہمارے اور آپ کے آفس کی کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، بار بار ریمائنڈر جاتا ہے، بار بار فالو اپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے مانگنا ہے تو وہاں بھی ہاں آپ پیروی کیجئے، متابعہ کیجئے اور اللہ سے بار بار مانگیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، کہ جو انسان اللہ سے اس کی جنت 3 بار مانگتا ہے تو جنت خود سفارشی بن کر آتی ہے اور کہتی ہے اللہ اپنے اس بندے کو جنت دے دے. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور جو جہنم سے پناہ چاہتا ہے اللہ کی 3 مرتبہ، وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ عذاب جہنم سے پناہ دے دے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس بندے کو، اس بندی کو تو جہنم سے بچا لے. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے امپورٹنٹ چیزوں کو ایک سے زیادہ بار کہنا، جیسے جنت طلب کرنا یا جہنم سے پناہ طلب کرنا یا اور کوئی چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے، تو ہمیں ایک سے زیادہ بار دہرانا چاہیے. تو میرے بھائیوں دعا کے آداب میں ان کا ذکر ہے. سب سے پہلی چیز قبلے کا استقبال کریں اگر ممکن ہو، پاسبل ہو. نمبر 2 ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا آداب دعا میں سے. نمبر 3 دعا مانگتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور پیارے نبی پر درود پڑھنا. اور نمبر 5 پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی حاجتیں رکھنا، اپنی مرادیں مانگنا. اور نمبر 6 امپورٹنٹ چیزوں کو ایک سے زیادہ بار دہرانا. اس طرح سے اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آتا ہے، وہ ہمیں اپنی نوازشوں سے نواز دیتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، اس کے باوجود ہاں میری امید بر نہیں آئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی، کیا ماجرا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہو سکتا ہے آپ نے کچھ بیریئرز لگا رکھے ہوں، آپ کے سامنے کوئی ڈیوائیڈر ہو جہاں سے وہ دعا کراس نہ ہو پاتی ہو. اسے بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں دعا قبول ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمارے اندر اپلائی نہیں ہو رہی. ان میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، شرط یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان اور صاحب توحید، ہمارا ایمان بالکل خالص، ہماری توحید بالکل کھری اور پکی ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو کہ با مسلمہ اللہ اللہ
اور بابا رحمن رام رام، مسجد آئے تو اللہ کے سامنے جھک گئے، اور قبروں سے گزرے تو وہاں مزاروں پر بھی اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں، یہ اللہ کی توحید میں ملاوٹ ہے شرک کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں صاحب توحید ہونا چاہیے، اور وہ ایسی توحید جو بالکل کھری ہو، خالص ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو یہاں کے لیے بھی قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت کے لیے بھی، کہ ہم سب کا ملجا و ماوا وہیں پر ہے۔ جی، لیکن آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ مولانا اگر صاحب توحید ہونا یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کے لیے، تو بتائیے امبانی برادرز کے پاس کون سی توحید ہے؟ ہاں، بل گیٹس نے کون سی توحید کا اقرار کیا ہے؟ دنیا کے اور بہت سارے بزنس مین، بلینئرز لوگ موجود ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، توحید نہیں ہے۔ پھر تو میرے بھائیوں سن لو، بالکل آپ کا سوال بجا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹک سکتی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں یہاں بھی دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی دے گا۔ بولو دے گا کہ نہیں؟ عبادت ہم کر رہے ہیں، ہماری نمازیں اللہ رب العالمین آخرت کے لیے بھی قبول کرے گا، اور یہاں بھی ہمارے ساتھ اللہ بھلائی کرے گا، ہے نا؟ اگر ہم مومن ہیں تو، موحد ہیں تو، لیکن اگر ہم صاحب توحید نہیں ہیں، ہمارے ہاں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، تو پھر سن لو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی سنتا ہے، اللہ مشرکوں کی بھی سنتا ہے، انہیں بھی دیتا اور نوازتا ہے، لیکن صرف ورلڈلی لائف میں، صرف دنیا میں ان کو دے گا، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ، بولو۔ لیکن اگر آپ توحید والے ہیں تو یہاں بھی اور انشاءاللہ وہاں بھی۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی، سورہ آل عمران پڑھیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام جو دین توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دھرم اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو پھر اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ دعا بھی عبادت ہے، نہیں قبول کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تو سراپا خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہماری توحید میں ملاوٹ ہے، آمیزش ہے شرک کی، تو اللہ کفار و مشرکین کی طرح ہماری بھلائیوں کا جو بھی صلہ ہے یہاں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ حصہ ملنے والا نہیں ہے، وہاں پانا ہے۔ تو اس کے لیے توحید بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ دعا ہماری قبول ہو، کوئی بیریئر نہ آئے، وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کماتے اور کھاتے ہیں وہ حلال ہو، پاک مال ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے میرے صحابہ سنو، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو اے میرے رسولو۔ مومنوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے پاک روزی تمہیں دیا ہے تم اسی پاکیزہ روزی سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر کا ذکر کرتے ہیں، وہ لمبے سفر پر جاتا ہے، جہاں اس کی سواری سے اڑنے والا گرد و غبار اس کے بالوں پر اٹ جاتا ہے، اس کے کپڑوں پر اٹ جاتا ہے، بالکل غبار آلود پرنگندہ حالت میں، دور سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسافر ہے، لمبے سفر سے آیا ہے۔ پھر وہ دوران سفر دعا مانگتا ہے، یا ربی، اے میرے رب مجھے دے دے، مجھے نواز دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، دعا مانگ رہا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس مسافر کا حال کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہناوا بھی حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، بلکہ اس کے جسم میں سرکولیٹ ہونے والا خون بھی حرام، اس کی ہڈیوں پر چڑھا ہوا گوشت پوش بھی حرام۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ حالانکہ مسافر کی دعا وہ قبول کرتا ہے، خصوصی طور سے اللہ رب العالمین کے ہاں اسے شرف قبولیت عطا ہوتی ہے، لیکن یہ مسافر کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، پوری پرورش اس کی حرام روزی سے ہوئی ہے، پھر اللہ اس کی کیسے سنے گا، کیسے قبول کرے گا؟ تو دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ حلال کا۔ اور قیامت کے دن بھی میرے بھائی جو سوالات ہونے والے ہیں نا، ان 5 سوالوں میں 2 اہم سوال مال سے متعلق ہوں گے۔
کمایا کہاں سے؟ حلال یا حرام؟ اور خرچ کہاں پر کیا؟ حلال جگہ پر یا حرام پر؟ ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے. سوال بالکل آؤٹ ہے، ہمیں اس کا آنسر تیار کرنا ہے. اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تیسری شرط یہ ہے دعا قبول ہونے کی کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوں وہ جائز دعا ہو، حلال دائرے میں ہو، ناجائز نہ ہو. جیسے ہم گناہ کرنے کی دعا نہ مانگیں، یا ہم رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ مانگیں. اگر ہم رشتہ داری کاٹنے کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پڑوس میں آیا ہوا جوڑا بہت خوشی سے رہتا ہے، یہ دونوں میاں بیوی بڑے ہی کلکاریوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے، تو اللہ قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. غلط دعا مانگ رہے ہیں آپ. ہمیں جو دعا مانگنی ہے وہ جائز ہونی چاہیے. اب جیسے کوئی دعا مانگے، اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، زکوٰۃ بانٹتا ہوں، حج اور عمرہ کرتا ہوں، ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اے اللہ مجھے قیامت کے دن ابو بکر صدیق کا مقام عطا فرما دے. کیسی دعا ہے بھائیو؟ جائز ہے؟ بولو. مفسرین اور شارحین نے کہا ہے ھذا من التعدی فی الدعاء، یہ دعا میں حد سے آگے بڑھنا ہے. ہم کراس کر گئے لمٹ. ابو بکر صدیق کا مقام آپ مانگ رہے ہیں، غلط، نہیں مانگ سکتے آپ. ہمارے پاس وہ سرگرمیاں نہیں جی، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ابو بکر کا تھا. اسی طرح اسی رمضان کی بات ہے، میں آن لائن درس لے رہا تھا گھر پر بیٹھ کر سفر کرنے سے پہلے. خواتین بھی اس گروپ میں ہیں. خاتون نے سوال کیا کہ ہماری معلمہ پڑھا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بہنوں دیکھو ہم سب نبی کے زمانے میں نہیں ہیں، نبی کا دور ہم نے نہیں پایا، لیکن ہم نبی کے امتی ہیں. اگر ہم میں یہ جذبہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے نبی کی زوجیت میں دے دے تو ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تو قیامت میں جنت میں ہمیں اپنے نبی کی زوجہ بنا دے. تو مولانا بتاؤ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں بھائیو؟ یہ سوال آیا تو میں خود لوگوں سے میں نے ٹائم مانگا، کل تک کا وقت دیجیے، میں کل آپ کو بتاؤں گا. سبحان اللہ. جب میں نے اس کا جواب سرچ کیا تو علماء نے کہا ہے کہ یہ دعا بھی تعدی فی الدعا میں شامل ہے، یہ مانگنا جائز نہیں ہے خاتون کا. اللہ کے رسول کی جو ازواج مطہرات اس دنیا میں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، یہی کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی. آج کی خاتون نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنے نبی کی زوجہ بنا دو آخرت میں جنت میں. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیرے نبی کا زمانہ نہیں ملا، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی صحبت ہمیں نہ ملی، لیکن ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں. اے اللہ تو کل قیامت کے دن اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما دے، اپنے نبی کے پڑوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمانا. تو یہ دعا بولو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. یہ دعا جائز ہے. تو میرے بھائیو ہمیں جائز دعا کرنا ہے. جائز دعا ہوگی ہماری تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ 3 اہم کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 آدمی صاحب توحید ہو، توحید اس کی کھری ہو، پکی ہو، ملاوٹ نہ ہو. نمبر 2 وہ جو روزی کھاتا ہے وہ کیا ہو بولو بھائیو؟ حلال روزی ہو. اور نمبر 3 جو دعا مانگ رہا ہے وہ کیسی ہو؟ جائز اور مباح دعا ہو. تو انشاءاللہ پھر مومن کو اطمینان رکھنا چاہیے، اس مومنہ کو تسلی رکھنا چاہیے کہ اس کی مانگی ہوئی دعا کسی بھی حال میں ضائع برباد رائے گاں نہیں ہو سکتی. یقیناً ملے گا اس کو، لیکن ملنے کی 3 شکلیں ہیں. یہ حدیث سن لیجئے اور یہ درس مکمل. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ 3 طرح سے دیتا ہے، دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى 3.
کہ جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اگر وہ رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ مانگے، گناہ کرنے کی دعا نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے 1 ضرور دیتا ہے. اس کی دعا برباد نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، اللہ ضرور دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ نمبر 1، اما ان يعجل له دعوته، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ مراد اسی دنیا میں پوری کر دیتا ہے. جو اس نے مانگا تھا اللہ اسے دے دیتا ہے. اس نے مانگا تھا اللہ میں طالب علم ہوں، مجھے اگزام میں نے دیا ہے، اچھے نمبرات، اچھی پوزیشن سے کامیابی عطا فرما. اللہ نے کامیاب کر دیا. اللہ مجھے اچھا اسپاؤس اور جوڑا چاہیے، دیندار، پرہیزگار، خوبصورت، خوب سیرت. اللہ نے دے دیا، شادی ہو گئی. اس نے مانگا تھا اللہ میرا اپنا آنرشپ کا گھر نہیں ہے، مجھے عطا فرما دے. اللہ نے اس کو برکت دیا، اس نے گھر خرید لیا. اللہ تعالیٰ میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، مجھے عطا فرما دے. اللہ نے وہ بھی نواز دیا. بہت ساری دعائیں ہم اور آپ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے اسی دنیا میں. ہاں کبھی اللہ تعالیٰ جلدی ہی دے دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے دنیا میں بھی. ہاں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے کہا لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. آج سے ہزاروں سال پہلے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تو انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیج دے جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے، معلم بن جائے، ان کے لیے مربی بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. ابراہیم نے دعا کب کی تھی؟ اس کے ہزاروں سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جب دیتا ہے تو کبھی جلدی دے دیتا ہے اور کبھی دیر سے دیتا ہے. یہ اس کی مشیت پر منحصر ہے، یہ اس کی مرضی ہے، ہم اس پر سوال اٹھا سکتے نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ یہیں دے دیتا ہے، دوسرے یہ کہ ہم مانگتے تو ہیں کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور چاہتی ہے. وہ آپ کو یہاں نہیں دینا چاہتا، وہاں دینا چاہتا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. فرشتوں لکھ لو میرے اس بندی کی یہ دعا، میرے اس بندے کی یہ دعا اس کے نام اعمال میں نوٹ کر دو، ثواب بنا دو، میں اس کو اجر دے رہا ہوں. اس نے مانگا تھا، میں نے دنیا میں نہ دیا، لیکن آخرت میں اسے ملنے والا ہے. ثواب بنا کر اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے. اچھا، تیسری شکل یہ ہے دعا قبول ہونے کی، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ مراد تو نہیں پوری کرتا جو ہم نے مانگا ہے، لیکن اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آنے والی آفت، مصیبت، پریشانی، بلا، حادثہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم گزر رہے ہیں، سڑک پار کر رہے ہیں، کوئی وہیکل نہیں، لیکن بس تھوڑی دیر میں ایک بائک، موٹر بائک تیز رفتاری کے ساتھ آتی ہے اور آپ سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچل کر چلی جائے گی، لیکن بریک لگتی ہے اور لگ جاتی ہے. بچ جاتے ہیں، آپ بھی بچ جاتے ہیں، بائک والا بھی بچ جاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، جان بچ گئی، ابھی تو حادثہ ہونا تھا. تو میرے بھائیو، اس طرح کے حادثات سے اللہ بچاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ شاید آپ کی دعاؤں کی برکت ہے، جو آپ مانگتے تھے اللہ نے کچھ دے دیا دنیا میں، اور کچھ دعائیں ہیں جو ابھی تک پوری ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اسی کے صلے میں آپ کو مصیبت سے بچا لیا. تو ایک مومن کی دعا کسی بھی حال میں برباد، ضائع اور رائے گاں بولو نہیں جاتی. اس لیے ایک مومن کو تسلی رکھنا ہے کہ اگر دعا کی قبولیت کی شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ صاحب ایمان ہے، صاحب توحید ہے، حلال روزی کماتا اور کھاتا ہے، جائز دعائیں اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر اسے دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنا ہے. بالکل اس مجاہد کی طرح جو میدان کارزار میں جاتا ہے، یہ نیت لے کر کہ مرے شہید اور مارے اگر تو غازی ہے، یہ ایسی راہ ہے دونوں میں سرفرازی ہے. اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو مال غنیمت بھی ملے گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور اگر شکست ہوئی، اللہ نے شہادت عطا فرمائی، تو یہ بھی ایک مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس جہاد میں شریک ہونے کا ثواب دے گا. لیکن اگر آپ دعا صرف اپنی حاجت براری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ سورس ہے ہماری مراد پانے کا اور بس، تو پھر اس مجاہد کی طرح آپ ہیں جو میدان کارزار میں صرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کو مال غنیمت ملے، کہ اگر مال غنیمت نہیں ملا تو مایوس اور نامراد.
تو میرے بھائیو دعا کو عبادت سمجھ کر مانگیے، پھر کسی بھی حال میں مایوسی کا شکار آپ نہیں ہوں گے۔ اللہ ضرور دے گا، یہاں پر یا وہاں پر، یا پھر اس کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت ہماری ٹال دے گا۔ ہمیں دعائیں مانگ کر مایوس ہونے کی ضرورت، بولو بھائیو، نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے شرائط پر پورا اترتے ہوئے اپنی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔